السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کی ہماری سنڈے کہانی کا عنوان ہے بائسیکل کی تعلیم، اور جس کہانی کے مصنف شوکت تھانوی ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ ابھی قد اتنا بھی نہ تھا کہ پیر آسانی کے ساتھ بائسیکل کے پیڈل تک پہنچ سکے کہ سائیکل سواری کے شوق نے گدگدایا، اور رفتہ رفتہ اس شوق نے عشق کی صورت اختیار کر لی، یہاں تک کہ اب بغیر سائیکل کے زندگی دشوار ہو گئی۔ ہر وقت اسی کا تذکرہ، اور رات کو خواب بھی دیکھتے تو بائسیکل کا۔ بات یہ تھی کہ سڑکوں پر کثرت سے اپنے دوستوں کو بائسیکل پر فراٹے بھرتے ہوئے دیکھتے تھے اور کلیجہ تھام کر رہ جاتے تھے۔ ایک یہ ہیں کہ جن کو زندگی کا لطف حاصل ہے، ایک ہم بدقسمت ہیں کہ ہماری قسمت میں اور سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو سائیکل۔ ہمارے بزرگوں کو ہماری دلی کیفیات کا علم تھا، اور کسی نہ کسی طرح ہم کو مطمئن کرنے کی فکر میں تھے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ ہم کسی پرانی بائسیکل پر سوار ہونا سیکھ کر مشق کر لیں تو نئی خرید لی جائے گی۔ ایک دن کوئی صاحب بائسیکل پر سوار ہو کر ہمارے کسی بزرگ سے ملنے آئے۔ وہ تو ادھر ملتے رہے، اور ادھر ان کی بائسیکل ہمارے کام آئی۔ بائسیکل لے کر سڑک پر پہنچے، اور وہاں ہم نے بائسیکل کی بسم اللہ کر دی۔ بائسیکل کے پیڈل پر بایاں پیر رکھ کر داہنا اٹھایا ہی تھا کہ وہ بجائے آگے چلنے کے لہرا کر لیٹ گئی۔ ہم زمین پر دراز نظر آئے، لیکن ہم مردانہ وار اٹھے، کپڑے جھاڑے، اور بہادرانہ بائسیکل کو لے کر پھر کوشش کی۔ اس مرتبہ بائسیکل تھوڑی دور چل کر خود بخود کھڑکھڑائی، اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس طرح گری کہ ہم بائسیکل کو ہاتھ میں لیے لیے قلابازیاں کھا گئے۔ تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی، لیکن ہم نے کہا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ہاتھوں سے گھٹنوں کو سہلاتے ہوئے ہم نے پھر مشق کی، اور یہ مشق کامیاب رہی، اس لیے کہ ہم بجائے گرنے کے بائسیکل کو گرا کر خود کھڑے ہو گئے، اور جب وہ اچھی طرح گر چکی تو پھر اس کو اٹھا کر چلے۔ لیکن اب کی مرتبہ بائسیکل سڑک پر آرام فرمانے والے گدھے سے ٹکرا کر خود ادھر جا رہی، اور ہم کو گدھے کا سہارا لے کر اسی کی پیٹھ پر بیٹھ جانا پڑا۔ گدھے کے اٹھنے سے پہلے ہم خود اٹھے، اور بائسیکل کو اس عزم کے ساتھ اٹھایا کہ دیکھیں کہاں تک گرتی ہے۔ غصے میں بائسیکل اٹھا اٹھا کر مشق کرتے رہے، یہاں تک کہ بائسیکل نے گرنا چھوڑ دیا، یا گری تو اس طرح کہ خود گر پڑی اور ہم سنبھل گئے۔ جب یہ مشق اس حد تک پہنچ چکی تو ہم ایک درخت کے سہارے سے گدی پر بیٹھ گئے اور بائسیکل کو چھوڑ دیا۔ لیکن بائسیکل کے روانہ ہوتے ہی معلوم نہیں کمبخت دو بنیں کہاں سے آ گئیں، اس سڑک پر نظر آئیں۔ لاکھ چیخے چلائے، ہٹو بچو، مگر جدھر وہ ہٹیں اسی طرف بائسیکل بھی مڑی، اور آخرکار ان کی گٹھڑی سے الجھ کر ہم بھی گرے، بائسیکل بھی گری، اور ان میں سے ایک بڑھیا مئے گٹھڑی کے چاروں شانے چت۔ وہ یقیناً مری نہیں تھی، اس لیے کہ برابر ہم کو کوس رہی تھی، اور ہم اس کی خوشامد کر رہے تھے۔ بمشکل تمام اس کو وہاں سے روانہ کیا، اور ارادہ کر لیا کہ اب سوار نہ ہوں گے، مگر دل نے کہا کہ واہ، دو چار ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا۔ پھر ایک مرتبہ ہمت کی اور بائسیکل پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ چونکہ اترنا نہیں آتا تھا، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گریں، لیکن دل چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ گریں کہ چوٹ بھی نہ آئے اور گالیاں بھی نہ کھانی پڑیں۔ دل لرز رہا تھا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، زندہ رہتے ہیں یا نہیں، لیکن بائسیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ کر دیا، اور ہم کو ایک نہایت ہی مقدس بزرگ سے اس طرح لڑایا کہ خود تو
الگ جا پڑی اور ہم کو بڑے میاں کے عین اوپر گرا دیا۔ وہ بیچارے وظیفے میں محو تھے کہ یہ ناگہانی آفت آئی۔ غالباً ہم کو ملک الموت سمجھے ہوں گے، کہ اس لیے کہ ہم نے اپنے ہوش بجا ہونے کے بعد ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور خود کو ان کے اوپر پڑا ہوا۔ ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو نہایت تعظیم سے اٹھا کر معافی چاہی، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے، صرف گھورتے رہے۔ ہم نے جب یہ عالم دیکھا تو ان کو گھورتا ہوا چھوڑ کر بائیسیکل کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا تھا، گدی ٹوٹ کے کہیں گر پڑی تھی، گھنٹی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ لہٰذا سائیکل سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح مجروح بائیسیکل لے کر گھر آئے، اور گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے قابل تحریر نہیں کہ اب بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلے سنڈے پھر نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔